یہ بھی الیکشن ہوئے، ابھی ڈونلڈ ٹرمپ آیا اور یہ عمران خان باہر آ گیا۔ امریکہ کو پاکستان کی پولیٹیشنز پہ اتنا اعتماد نہیں ہے، لیکن فوج پہ اعتماد ہے۔ وہاں بھی دھاندلی کے الزامات، وہاں بھی کیپٹل ہل پہ حملہ، ٹرمپ نے ہنگامہ بھی کھڑا کیا، وہاں پہ تبدیلی اسی حساب سے ہوئی جس حساب سے کانسٹیٹیوشن میں درج ہے۔ امریکہ نیٹو ایک طرف ہے یوکرین کے پیچھے، اور رشیا دوسری طرف ہے۔ اگر ٹرمپ آتا ہے وہ اس بات پہ اصرار کرے گا کہ اسرائیل جو ہے سیز فائر کرے۔ امریکہ دنیا کا اکیلا بدماش نہیں رہا، اور بدماش بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ چاہے چین ہو یا روس ہو یا امریکہ ہو، انہیں اپنی پالیسی رن کرنے کے لیے اپنے لیے سپورٹ موبلائز کرنی پڑتی ہے۔ یہ شنکر بھارتی وزیر خارجہ نے جو پالیسی اپنائی ہے وہ تو بڑی اگریسو ہے۔ انڈیا امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ کیا دنیا جنگ عظیم سوئم کی طرف بڑھ رہی ہے؟ بڑی طاقتوں کو یہ پتہ ہے کہ عالمی جنگ میں کوئی نہیں بچے گا، سب مارے جائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، ایک نیوز ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے ہم حاضر ہیں، اور آج آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک ہیجان بپا ہے، اور امریکن الیکشن نے تو انٹرنیشنل افیئرز کو دوام بخشا ہوا ہے پوری دنیا میں۔ اس کے اثرات ہوتے ہیں، یقینی طور پہ پاکستان کے حوالے سے بھی یقینی اثرات نظر آ رہے ہیں، بلکہ پاکستان میں تو ابھی جو سیاسی ساری گفتگو ہے اس کی ڈائریکشن پھر امریکی انتخابات کی طرف ہے۔ اسی حوالے سے ہم نے اس انٹرنیشنل افیئر پہ معتبر ترین نام سے ریکویسٹ کر کے وقت لیا۔ آج ہم موجود ہیں ڈاکٹر حسن عسکی صاحب کے ساتھ، ان سے گفتگو کریں گے اور پاکستانی تناظر میں امریکی انتخابات پر بھی گفتگو کریں گے، اور مشرق وسطیٰ سے لے کر یورپ میں ہونے والی جنگ کو بھی زیر غور لائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم سر۔ جی سر کیسے ہیں؟ سر ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ سر یہ تو پاکستانی تو شور مچا رہے ہیں کہ بس عمران خان رہا ہونے والے ہیں سر۔ یہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ وہاں امریکہ میں الیکشن ہوں گے، امریکیوں کے نہیں پتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیتیں گے کہ نہیں جیتیں گے، لیکن ان کو یہ امید بن گئی ہے کہ بس یہ بھی الیکشن ہوئے، ابھی ڈونلڈ ٹرمپ آیا اور یہ عمران خان باہر آ گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے سر؟ دیکھیے، یہ بہت سی چیزیں جو ہے نا، یہ خیالی پلاؤ ہوتے ہیں جو مختلف لوگ پکاتے رہتے ہیں، اور اگر ٹرمپ وہاں الیکٹ ہو بھی جائے یا کوئی بھی ہو، دیکھیے موجودہ جو بین الاقوامی تناظر ہے اس میں پاکستان کی اہمیت بڑی کم ہو گئی ہے امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے۔ ٹھیک ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی ریلیونس صرف اس وقت اتنی ہے کہ افغانستان کوئی ایسا مرکز نہ بنے جس سے ٹیررزم پھیلے دنیا میں۔ صحیح۔ تو اس چیز کو روکنے کے لیے پاکستان کی ضرورت ہے امریکہ کو۔ اس کے علاوہ پاکستان کی مدد کرتا ہے امریکہ، سوشل اور سوسائٹل ویلفیئر، سوشل ڈیولپمنٹ اور سوسائٹل ویلفیئر، اس کے بہت سے پروجیکٹس جو ہیں یو ایس اے آئی ڈی یا یو ایس ایڈ جسے ہم کہتے ہیں، اس کے تھرو پاکستان میں وہ رن کیے جاتے ہیں، سوسائٹل ویلفیئر کے لیے، گڈ ول پیدا کرنے کے لیے۔ پھر تعلیم کے شعبے میں وظائف دیے جاتے ہیں، فل برائٹ ہے اور بہت سے وظائف ہیں جس سے ہمارے طلباء جو ہیں وہ امریکہ جاتے ہیں۔ تو اس طرح سوسائٹل ڈیولپمنٹ ہے، لیکن جو بنیادی سیکیورٹی کا جو انٹرسٹ ہے وہ پاکستان اس لیے اس میں مرکزی حیثیت نہیں رکھتا کہ امریکہ کا انٹرسٹ اب ساؤتھ چائنا سی یہ ایشیا پیسیفک میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایشیا پیسیفک کے حوالے سے پاکستان کی کوئی ریلیونس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ انڈیا اس میں ریلیونٹ ہے، انڈیا کی پریزنس ہے اس علاقے میں، اور انڈیا کی صورتحال ہم سے بہتر ہے، وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ ہم کہنا چاہیے کہ دوست ملک ہیں۔ صحیح۔ امریکہ کے دوستی ہے، تعلقات ہمارے خراب نہیں ہیں امریکہ کے ساتھ، لیکن انڈیا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے، یعنی جو امریکہ کے دفاعی مفادات ہیں اس میں انڈیا فٹ کرتا ہے۔ پیسیفک ریجن کے اندر چائنا کو پریشرائز کرنے کے لیے اس کی انڈیا کی اہمیت ہے، اور بذات خود انڈیا کی اکانومی اسٹیبل اکانومی ہے، اور تو لہٰذا انڈیا کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس ریجن میں ایک اسٹیبلائزنگ فیکٹر ہے۔ لیکن پاکستان سے تعلقات تو وہ اچھے رکھیں گے، لہٰذا کوئی بھی پریزیڈنٹ آئے، ٹرمپ آئے یا وہ خاتون آئے، جو موجودہ پیٹرن ہے اس میں کوئی بڑی نمایاں تبدیلی نہیں آئے گی۔ وہ تھوڑا بہت فرق پڑ سکتا ہے، لیکن یہ کہ اگر ٹرمپ آیا وہ عمران کو ریلیز کرنے میں مدد کرے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ ان کا انٹرسٹ شروع میں تو پاکستان میں نہیں ہوگا، ان کا بنیادی انٹرسٹ جو ہے وہ یورپ ہے، یا ایشیا پیسیفک ہے، چین ہے، یا جاپان ہے، آسٹریلیا ہے، انڈیا ہے، یا ایسٹ ایشیا کے ممالک ہیں۔ اس کے بعد پاکستان آتا ہے، اور پاکستان جیسے میں نے بتایا، ایک تو افغانستان میں ٹیررزم کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان کی ضرورت ہے، دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کو پاکستان کی پولیٹیشنز پہ اتنا اعتماد نہیں ہے
لیکن فوج پہ اعتماد ہے، یعنی فوجی سطح پہ تعلقات امریکہ اور پاکستان فوج کے اچھے تعلقات ہیں، وہ اس کو ایک آرگنائزڈ اور ریلائبل انسٹیٹیوشن کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو کانگریس مین ہیں وہ تو مسلسل خط لکھ رہے ہیں، مسلسل مطالبات کر رہے ہیں، حتیٰ کہ قرارداد بھی انہوں نے منظور کر لی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے تو پھر یہ جو وہاں پہ جو پولیٹیکل سپورٹ آ رہی ہے، جو کانگریس مین بات کر رہے ہیں، قرارداد بھی پاس ہوئی، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریلیونٹ ہے؟ نہیں، irrelevant تو نہیں آپ کہہ سکتے۔ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ یہ تو بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ عمران خان ایک بین الاقوامی شخصیت ہیں، کیونکہ ان کی ریکگنیشن دنیا کے پاکستان کے باہر ہے، اور یہ بات سب کو پتہ ہے کہ وہ 1 سال سے زیادہ عرصہ سے جیل میں ہیں، اور دنیا میں ان کو پولیٹیکل پریزنرز کے طور پہ کہا جاتا ہے، یہ تو ایک فیکٹ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کانگریس مین نے خط لکھا ہے پریزیڈنٹ کو، بائیڈن کو، یا یہ انہوں نے ایک اور بھی 60 کے قریب لوگوں نے عمران کے لیے بات کی ہے، یہ شو کرتی ہے پاکستانی جو کمیونٹی وہاں ہے ان کا بڑھتا ہوا سیاسی رول، اچھا، کہ وہ ایکٹیو ہیں، اور اوورسیز پاکستانیز میں عمران کی سپورٹ بہت ہے، خاص کر امریکہ کے اندر۔ اور اس سٹیج پہ کانگریس مین نے اس لیے خط لکھا ہے کہ پاکستانیز نے ان سے کہا، اور چونکہ الیکشن آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے یہ انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے جہاں عمران کی سپورٹ کافی ہے امریکہ میں، وہ ان کو ووٹ دیں۔ تو اس کا تعلق وہاں کی ایک ڈومیسٹک پالیٹکس سے بھی ہے، لیکن دوسری طرف یہ اصل آپ کو شو کرتا ہے کہ ہمارا جو پاکستانی کمیونٹی وہاں رہتی ہے اس کا سیاسی وزن، ان کی سیاسی حیثیت جو ہے ماضی کی نسبت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور وہ پھر اپنا اثر ہاؤس آف جو ان کا لوور ہاؤس ہے، ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو، اس کے ممبران پہ زیادہ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا الیکشن ہر 2 سال کے بعد ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ الیکشن اتنا فریکوینٹلی ہو رہا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور پاکستانی کمیونٹی کی تعداد اچھی خاصی ہے۔ پھر اس کے علاوہ پاکستانی کمیونٹی میں جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ فنڈنگ بھی کرتے ہیں پارٹیز کی، کینڈیڈیٹس کی، جو کہ امریکہ میں ایک ٹریڈیشن ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، امریکی انتخابات میں ہم نے یہ ایک فیکٹر دیکھا جو ماضی میں شاید ہمیں نظر نہیں آیا، کہ وہاں پہ جمہوری ادارے مضبوط ہیں، جمہوریت مضبوط ہے، پھر ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ فیکٹر ابھر کے سامنے آیا۔ وہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ فیکٹر ہے وہ ٹرمپ کے ساتھ آتا دکھائی دے رہا ہے۔ تو سر یہ امریکی انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ کے رول پہ اتنا اینٹی اسٹیبلشمنٹ رول کیسے اہم ہو گیا سر؟ دیکھیں، اس کو پاکستان میں جو رول ہے اس سے آپ کنفیوز نہ کریں، وہاں پہ بھی دیکھیے جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے ایک وزن دار ادارہ ہے، چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، پینٹاگون ہے، ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ ہے، یا بیوروکریٹک سٹرکچرز ہیں، یہ ادارے اپنی جگہ مضبوط ہیں، لیکن عموماً یہ اپنے جو فیلڈ سے باہر زیادہ آ کے نہیں کھیلتے، تھوڑا بہت اثر اپنا دکھاتے ہیں، تھوڑا بہت دباؤ دکھاتے ہیں، اپنی اوپینین کو ایکسپریس کرتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ ڈیولپنگ کنٹریز میں ہے، جہاں پہ انسٹیٹیوشنل امبیلنس، اداروں میں جو ہے نا وزن برابر نہیں ہوتا، تو اس کا بیسک جو فرق ہے۔ اور جو ٹرمپ ہے اس کا پولیٹیکل سٹائل اسی قسم کا ہے نا، کہ وہ ایک طرف عوام کے ساتھ بات کرتا ہے اور وہ ایشوز کو ٹچ کر رہا ہے جو کہ وائٹ امریکن کو اپیل کرتے ہیں، صحیح۔ جو امیگریشن کا مسئلہ ہے، اور وہاں پہ ان امپلائمنٹ کا مسئلہ ہے، اکنامک پریشرز ہیں، تو یہ عوامی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے پھر بعض دفعہ وہ پھر اسٹیبلشمنٹ سے بنیادی طور پر اس کا ٹارگٹ جو ہوتا ہے بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، کیونکہ جب وہاں پریزیڈنٹ بدلتا ہے تو ایڈمنسٹریشن بھی بڑی حد تک بدل جاتی ہے، صحیح تو اس کا ٹارگٹ جو ہے بنیادی طور پر وہ عناصر ہیں جو پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوتی ہے، صحیح۔ جو پریزیڈنٹ کرتا ہے۔ جب پریزیڈنٹ جاتا ہے تو وہ ساری کی ساری پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ بھی اس کے ساتھ واپس چلی جاتی ہیں۔ اچھا آپ کی بات یہ کہ بہت حد تک درست ہے کہ اس کا آپ کمپیریزن پاکستان کے ساتھ نہیں کر سکتے، لیکن سر حیرت انگیز طور پہ وہاں بھی ٹرمپ کے اوپر حملہ ہوتا ہے، وہ ٹرمپ وہاں اس کا الزام اسٹیبلشمنٹ پر عائد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ پچھلی دفعہ بھی جو الیکشن ہارے تھے اس کا الزام بھی انہوں نے عائد کیا کہ وہ دانستہ طور پہ ان کو ہرایا گیا، دھاندلی کے الزامات ہیں، وہاں بھی دھاندلی کے الزامات
وہاں بھی کیپٹل ہل پہ حملہ، پاکستان میں بھی پارلیمنٹ پہ حملہ، پارلیمنٹ اور ادھر ڈی چوک پہ پارلیمنٹ بھی حملہ ہوا، ڈی چوک میں بھی وہ ایک عجیب و پاکستان کے ساتھ اتنی ریزمبلنس آ گئی سر کہ عجیب و غریب نہیں دیکھیں، ریزمبلنس آ اس گئی. میں یہ ہے کہ وہاں اس نے یہ الزام لگائے ہیں ٹرمپ نے، اور یہ ان الزامات کی وجہ سے اسے پاپولر سپورٹ ملتی ہے. لیکن اس کے باوجود وہاں کے نظام کو کوئی فرق نہیں پڑا ہے. ٹھیک ہے. امریکی نظام اسی طرح چلتا رہا ہے جس طرح کہ ہم نے پہلے دیکھا، اور یہ اس الزام میں کسی اور پارٹی نے کسی ٹرمپ کا ساتھ نہیں دیا ہے اس کے اندر. ہاں نہیں دیا. ہمارے ہاں تو ہر دوسری پارٹی، جو پارٹی ہار گئی وہ ہمیشہ الزام لگاتی ہے. تو وہاں پہ یہ باتیں ہوئیں، شکایتیں ہوئیں، ٹرمپ نے ہنگامہ بھی کھڑا کیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ وہاں پہ تبدیلی اسی حساب سے ہوئی جس حساب سے کانسٹیٹیوشن میں درج ہے. ٹرمپ وہاں برسرکدار آتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ دوبارہ وہ امریکہ اسی پوزیشن میں جائے گا جو ان کے دور میں تھی؟ وہ تو دنیا کو کہتا ہے جی پیسے نکالو، ہم نے ٹھیکہ نہیں لے کر رکھا، تم یون کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا کہ ہم پیسے دیتے رہیں، پیسے نکالو، تم بھی پیسے دو. وہ جو ایک تھا نا دنیا میں، بائیڈن نے آ کے کہا کہ جی وہ جو سفارتی تنہائی کا ہم شکار ہوئے تھے، ہم اس سے نکلیں گے، دوبارہ اپنے دوستوں سے ملیں گے. تو جو ٹرمپ کا جو عمومی فوکس ہے سر، وہ اس کی اپنی انٹرنل پالیٹکس پہ زیادہ ہے، جیسے آپ نے بھی ذکر بھی کیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ آتے ہیں، برسرکدار ٹرمپ آتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یوکرائن وار پہ امریکہ کی سٹینڈنگ بدلے گی؟ مڈل ایسٹ میں جو اسرائیل اتنا فلسطین کے خلاف جو معاملات چلا رہا ہے، اس کے اوپر بھی فرق آئے گا؟ کیا امپیکٹ دیکھتے ہیں ٹرمپ کے آنے سے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں ماضی میں کیا ہوا اور اب کیا آپ کو اندیشہ ہے کہ وہ ہوگا؟ دیکھیے، اگر ٹرمپ جیتتے ہیں تو سب سے بڑا فرق تو یورپ سے پڑتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جب پچھلا دور تھا ان کا 4 سال کا، اس میں انہوں نے نیٹو کے جو یورپین ممالک سے کہا تھا کہ آپ بھی کنٹریبیوٹ کریں، بالکل خرچہ ایسا ہی ہے. دیں، کیونکہ زیادہ خرچہ امریکہ کرتا ہے بالکل نیٹو ٹھیک ہے، میں. ایسا ہی ہے. تو وہ کہہ رہا تھا کہ یورپ والے اپنے دفاع پہ خرچ کریں. تو میرا خیال ہے کہ وہ بات دوبارہ آئے گی. یورپ کے ساتھ تھوڑے سے جو ہے اسٹرین جو ریلیشن شپ میں پیدا ہوں گے، لیکن یہ ایسی صورتحال نہیں ہوگی کہ یورپ اور امریکہ میں کوئی جھگڑا ہو جائے. ٹھیک ہے. شکایات ہوں گی، لیکن ان کی سیکیورٹی ایک دوسرے سے لنک رہے گی. ٹھیک ہے. اور ایک یہ رویہ ہے. جہاں تک یوکرین کا تعلق ہے، اس میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو موجودہ پالیسی نیٹو کی اور امریکہ کی ہے، وہ یہ ہے کہ یوکرین کو وہ اسلحہ دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، اور روس کے خلاف لڑوا رہے ہیں. یہ ایک طرح کی ایسی جنگ، انڈائریکٹ جنگ بن گئی ہے. امریکہ، نیٹو ایک طرف ہے یوکرین کے پیچھے، اور رشیا دوسری طرف ہے. تو اس طرح ان کی یہ جنگ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس سے باہر کیسے نکلے گا. یعنی وہ کس طرح یہ کرے گا کہ جو فنڈنگ پرووائڈ کی جاتی ہے امریکہ کی طرف سے، نیٹو کی طرف سے، اسلحہ دیا جا رہا ہے، ٹیکنالوجی دی جا رہی ہے، وہ بتدریج کس طرح ختم کرے گا. اس کے لیے کیا اقدامات جو ہیں وہ ہوں گے. جہاں تک مڈل ایسٹ کا تعلق ہے، دیکھیں مڈل ایسٹ میں کوئی بھی پریزیڈنٹ ہو، اسرائیل کی سیکیورٹی امریکہ کی خارجہ پالیسی کا ایک ستون ہے، اور وہ رہے گا چاہے کوئی بھی پریزیڈنٹ آ جائے. فرق صرف اتنا ہمیں لگتا ہے کہ اگر ٹرمپ آتا ہے، وہ اس بات پہ اصرار کرے گا کہ اسرائیل جو ہے سیز فائر کرے، تاکہ یہ جو کارروائیاں ہیں وہ اس کو رکوانے کی کوشش جو ہے وہ کرے گا. لیکن ایسی کوئی پالیسی نہیں کرے گا جس سے کہ اسرائیل کی سیکیورٹی کو نقصان پہنچے. کیونکہ اس وقت امریکہ کے اندر اچھا خاصا طبقہ وہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل نے جو نقصان پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا ہے، اور لیکن فلسطین کے اندر ایک انسانی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، اور اس انسانی مسئلے کو حل کرنے کے لیے بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن نے کوئی رول نہیں پلے کیا. تو یہ کوشش یہی کرے گا کہ کسی طریقے سے یہ سیز فائر ہو، اور معاملہ جو جنگ چل رہی ہے کہ اسرائیل لبنان میں کارروائی کر رہا ہے، غزہ میں کر رہا ہے، جا کے ایران میں کارروائی ہو جاتی ہے، عراق میں کارروائی ہو جاتی ہے، یمن میں کارروائی، اس قسم کا سلسلہ جو ہے اس کو وہ رکوائے. تو اس میں بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح ان پالیسیز کو چینج کرے گا. لیکن جیسے میں نے کہا کہ اسرائیل کا دفاع، اسرائیل کی سیکیورٹی امریکہ کی پالیسی کا ایک بنیادی نقطہ ہے، وہ مکمل طور پہ چینج نہیں ہوگا. اچھا سر، یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی. ہم واقعی دیکھتے ہیں
کہ بلینز آف ڈالرز دیے گئے ہیں، اسلحہ دیا گیا، سب کچھ ہونے کے باوجود اتنا بڑے لیول پہ قتل عام اور خون بہایا گیا، سب کچھ ہونے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ امریکن سپورٹ جو ہے وہ بدستور موجود ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ ان کی فارن پالیسی کا بنیادی ایک پلر ہے۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ ایسا اسرائیلی جو لابی ہے امریکہ میں اس کی وجہ سے ہے، یا اس کی کوئی لاجیکل ریزن ہے؟ دیکھیے، اس کے کئی فیکٹر ہیں، اور پہلی تو بات یہ ہے کہ جو فرق ہے بائیڈن میں اور ٹرمپ میں، وہ بنیادی فرق، ایک تو نقطہ دونوں میں کامن ہے، سیکیورٹی آف اسرائیل، وہ دونوں کریں گے۔ لیکن بائیڈن نے اپنا پریشر استعمال نہیں کیا ہے اس کو جنگ کو رکوانے کے لیے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ اسلحہ سپلائی کرتا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کارروائی انکریج کرتا ہے ایران کے خلاف بھی، اور لوگ اور ملکوں کے خلاف بھی جو ان کو اسرائیل کی مخالفت جو ہے وہ کرتے ہیں۔ جو ٹرمپ ہے، اگر ٹرمپ آتا ہے تو اس کی کوشش یہی ہوگی کہ اسرائیل کو کنونس کیا جائے کہ وہ سیز فائر کرے، ٹھیک ہے، اس جنگ کو وہ رکوانے کی کوشش کرے گا، اور یہی اس نے اپنے پیغام میں کہا ہے، جس کی وجہ سے کچھ مسلمان ووٹ اس کی طرف جا رہا ہے۔ وہ یہی ہے کہ میں یہ دونوں جنگیں، یوکرین کی جنگ اور جو مڈل ایسٹ کی جنگ ہے، فلسطینیوں کے خلاف جو اسرائیل کی جنگ ہے، اس کو میں رکواؤں گا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس طرح جو ہے رکوائی جائے گی۔ دیکھیے، یہ ایک اصول تو ہے ان کی پالیسی کا۔ اس کا بنیادی جو نقطہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ نہ صرف جوز جو کہ وہاں کے اکنامک سسٹم میں، میڈیا کے اندر پاورفل ہیں، بلکہ اچھا خاصا نان جیو ایلیمنٹ بھی موجود ہے جو اسرائیل کے حق میں ہے اور اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کے لیے مڈل ایسٹ میں ایک قابل اعتماد آؤٹ پوسٹ ہے، یعنی ایک ایسی جگہ ہے جس پہ امریکہ ریلائی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ سعودیہ پہ بھی ریلائی کرتا ہے، کنزرویٹو عرب سٹیٹس پہ امریکہ ریلائی کرتا ہے، لیکن جتنا کہنا چاہیے اسے اعتبار اسرائیل پہ ہے، وہاں کے کسی اور ملک پہ نہیں ہے۔ تو اس لیے مڈل ایسٹ میں امریکہ کے ایجنڈے کو پروموٹ کرنے میں اسرائیل اس کے لیے جو ہے وہ ایک سپورٹ بنتا ہے۔ تو اس کی ایک فیکٹر اس کا یہ بھی ہے۔ اور تیسرا جو فیکٹر اس کا یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی کی ایکسچینج ہے، اس سے دونوں بینیفٹ کرتے ہیں۔ امریکہ اپنی ٹیکنالوجی دیتا ہے، اور امریکہ ان کے ایکسپرٹ سے بینیفٹ کرتا ہے، جو کہ جوز ہیں، ٹیکنالوجیکلی بہت ایڈوانس ہیں۔ یہ ایک دوسرے کی جو ہے وہ مدد کرتے ہیں۔ اور بین الاقوامی امور میں اسرائیل جو ہے وہ اور امریکہ کی پالیسی ملتی جلتی ہے، جو امریکہ کہتا ہے۔ پھر آخری فیکٹر یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں سب سے پاورفل کنٹری ملیٹریلی اسرائیل ہے، یعنی باقی کنٹریز کمزور ہیں اس کی نسبت، اور براہ راست جنگ سے وہ پرہیز کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے بھی امریکہ جو ہے وہ شامل ہے اس کے ساتھ۔ تو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ امریکہ کی جو اندرونی پالیٹکس ہے، اس میں چونکہ سپورٹ موجود ہے، اور بڑی اہم سپورٹ ہے جوز اور نان جوز کی، اس کی وجہ سے امریکہ جو ہے اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا چین کے حوالے سے کیا معاملات دیکھ رہے ہیں؟ ہم نے یہ یوکرائن وار کے بعد وہ جو ایک یہ رائے پائی جاتی ہے دنیا بھر میں کہ دنیا یونی پولر ہو چکی ہے اور امریکہ اس کے فیصلے کرتا ہے، ہم نے دیکھا کہ یوکرائن وار کے بعد یہ جو تاثر تھا یہ بری طرح بکھر گیا۔ ہم نے دیکھا کہ چین اور رشیا ابھر کے سامنے آئے اور انہوں نے اپنی ایک پالیسی اپنائی، اور وہ دنیا میں انہوں نے اپنی جو بھی ان کی رائے تھی یا جو بھی ان کا نظریہ تھا اس کے مطابق انہوں نے ایکشن کیا یوکرائن میں۔ کیا واقعی اب سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی جو ڈومیننس ہے، امریکہ دنیا کا اکیلا بدماش نہیں رہا اور بدماش بھی پیدا ہو گئے ہیں؟ دیکھیے، یونی فوکل ورڈ جو تھا نا، سنگل سپر پاور، وہ تو 1991 کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں، جب سوویت یونین ختم ہو گیا دسمبر 1991 میں، تو اس کے بعد آپ چند سال ایسے ہیں جس میں یہ ہم کہتے ہیں، پھر وہ گلف وار ہوئی ہے جس میں عراق کو جو ہے کویت سے نکالا گیا، تاراج کیا گیا۔ پھر بعد میں دوبارہ عراق کے خلاف آپریشن ہوا۔ تو وہ دور ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ ایک سول سپر پاور تھا۔ لیکن اب جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں، پچھلے 7-8 سال سے دیکھ رہے ہیں،
کہ دنیا ایک ملٹی پولر بنتی چلی جا رہی ہے، یعنی اس میں پاور سینٹرز ہیں، ایک سے زیادہ پاور سینٹرز ایمرج کر گئے ہیں، اور جو ریجنلی امپورٹنٹ سٹیٹس ہیں ان کی اہمیت بھی بڑھ گئی ہے، یعنی مختلف ریجن میں جو اہم سٹیٹس ہیں، مثلا مڈل ایسٹ میں سعودی عربیہ ہے، یو اے ای ہے، اسرائیل ہے، ایجپٹ ہے، یہ اہم ریاستیں ہیں۔ ساؤتھ ایشیا میں انڈیا اہم ہے، پاکستان بھی اہم ہے جو ہے۔ تو اس طرح جو یہ جو بڑے ممالک ہیں ریجن کے اندر، ان کی اہمیت بھی ہمیں زیادہ نظر آتی ہے۔ اور اب مسئلہ یہ ہے کہ چاہے چین ہو یا روس ہو یا امریکہ ہو، انہیں اپنی پالیسی رن کرنے کے لیے اپنے لیے سپورٹ موبلائز کرنی پڑتی ہے۔ ان یہ پاور سینٹر جو ایمرج کیے ہیں ان کو اپنے ساتھ جو ہے وہ ملانا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ریجنل آرگنائزیشنز ہیں، ایس سی او جس طرح ہے، جس کی ابھی کانفرنس ہمارے پاکستان میں اسلام ہوئی ہے۔ آباد میں ہوئی تھی، اچھا اسی طرح دوسری جو آرگنائزیشنز ہیں ریجن کی، ان کی اہمیت بڑھ گئی ہے، کیونکہ وہ ایک فورم پرووائڈ کرتی ہیں جس میں بیٹھ کے آپ موبلائزیشن کر سکتے ہیں کسی علاقے کے ممالک کی۔ اور یہ اہم ہو گیا ہے کہ آپ ان ریجنل آرگنائزیشن میں ہیں، ریجنل آرگنائزیشن کتنی ایفیکٹو ہیں، کتنی مؤثر ہیں، اور ریجن کے اندر آپ کی حیثیت یا نوعیت تعلقات کی کیا ہے، یہ فیکٹر جو ہیں وہ زیادہ اہم ہو گئے ہیں۔ تو لہٰذا اب امریکہ کو بھی دوسرے ممالک کو ساتھ ملانا پڑتا ہے، اس کے بغیر امریکہ کامیاب نہیں ہوتا۔ جہاں تک چین کا تعلق ہے، دیکھیں چین امریکہ کے تعلقات میں ایک طرف تلخی بھی رہے گی، دوسری طرف تعلقات ختم نہیں ہوں گے، یعنی وہ کولڈ وار کا دور نہیں ہے جو سوویت یونین اور امریکہ کا ہوتا تھا، کیونکہ جہاں ایک طرف کمپٹیشن ہے، جہاں امریکہ بہت سی ٹریڈ جو چین سے آتی ہے اس پہ پابندیاں لگاتا ہے، اور چین بھی پھر یہی کام کرتا ہے، جس طرح یہ کمپٹیشن ان کا ہے اکنامک ڈومین میں، وہاں کوآپریشن بھی ہے۔ کوآپریشن اس طرح ہے کہ چین نے اپنی انویسٹمنٹ، اچھی خاصی انویسٹمنٹ جو ہے وہ امریکہ میں کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ چین کی بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹ امریکی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، وہاں سے پڑھتا ہے، ٹیکنالوجی سیکھتا ہے، اور واپس جو ہے وہ چینی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ 99% چینی اسٹوڈنٹ واپس چلا جاتا ہے اپنے ملک کے اندر۔ یہ بھی ایک ہے۔ اور پھر جو امریکہ کی ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں، انہوں نے انویسٹمنٹ چین میں کی ہوئی ہے، بڑے پیمانے پہ اور بڑے پیمانے پہ۔ اب آپ یہ دیکھیے، لیپ ٹاپ اٹھا کے دیکھیے اور بہت سی چیزوں کو دیکھیے، کمپنی امریکی ہے لیکن اس کے پیچھے لکھا ہوا ہوگا میڈ ان چائنا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ انویسٹمنٹ ان کمپنیوں کی ہے، چونکہ وہاں لیبر سستی ہے اور زیادہ آرگنائزڈ ہے، زیادہ خراب نہیں کرتی جس طرح لیبر بہت سے ملکوں میں کرتی ہے، تو یہ اس قسم کی انویسٹمنٹ وہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح آپ یہ کہیں گے کہ ان میں کمپٹیشن تو رہے گا، میوچل جیلسیز بھی ہوں گی، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی بھی ہوگی، لیکن اس طرح کے تعلقات خراب نہیں ہوں گے جس طرح کبھی سوویت یونین کے ایک سٹیج کے اوپر شروع میں 50s یا ارلی 60s میں تھے، وہ صورتحال جو ہے وہ پیدا نہیں ہوگی۔ مثلا امریکہ چین پہ دباؤ ڈالتا ہے ساؤتھ چائنا سی کے علاقے میں، کیونکہ وہاں ایسے ممالک ہیں جن کو چین سے شکایت ہے، امریکہ ان کو شہ دیتا ہے، فلپائنز ہے، جاپان ہے، اور اسی طرح ویتنام بھی ہے جو ہے۔ تو ان ممالک کو امریکہ اپنے ساتھ ملاتا ہے، آسٹریلیا ان کے ساتھ ہے، یو کے اس علاقے میں تو نہیں ہے لیکن وہ ان کے ساتھ ہے۔ انڈیا جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے، کیونکہ انڈیا چائنا کو ایک رائیول سمجھتا ہے ایشین اور ورلڈ لیڈرشپ کے ڈاکٹر حوالے صاحب سے۔ یہ بتائیے گا کہ انڈیا کی آپ نے بات کی، انڈیا تو رائیول بظاہر تو یہی ہم دیکھ رہے تھے کہ جو کوارڈ 4 بنا، وہ 4 ملکی جو اتحاد تھا، وہ ہم دیکھ رہے تھے جاپان، آسٹریلیا، امریکہ اور انڈیا۔ ہماری یہ رائے تھی کہ عمومی طور پہ یہ چائنا کے خلاف ایک گروپ سامنے آیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یوکرائن وار ہو یا دیگر یورپ کے کنسرنز ہوں، جے شنکر بھارتی وزیر خارجہ نے جو پالیسی اپنائی ہے وہ تو بڑی اگریسو ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورپ کا مسئلہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے، یہ اس پالیسی سے نکلیں، اس سوچ سے نکلیں۔ یوکرائن کو سپورٹ کر رہا ہے امریکہ اور رشیا کو بڑے پیمانے پہ آئل خرید کر، ان کی یورپ نے گریز کیا، انڈیا اور چائنا نے آئل خریدا، ان کی اکانومی اسٹیبل رہی، اکانومی نیچے نہیں آئی۔ انڈیا کی جو اتنی اگریسو خارجہ پالیسی ہے وہ نہ امریکہ کی بات سنتے ہیں نہ یورپ کی سنتے ہیں۔
اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے آپ اصل میں جو یہ باتیں اس طرح اس لیے سوچتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں جو کولڈ وار کا ابتدائی دور ہے، ٹھیک ہے، جہاں آپ یا ادھر تھے یا ادھر تھے، ٹھیک ہے، اب یہ نہیں ہے، مکمل طور پہ نہ ادھر ہوتے ہیں، مکمل طور پہ نہ ادھر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ جن ممالک کی اکانومی اچھی ہے، جن ممالک کی اکانومی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مغربی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن پہ اتنا انحصار نہیں کرتے جتنا کچھ ممالک ٹھیک ہے، کرتے ہیں، وہ پھر اپنی خود مختاری کو ایکسرسائز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انڈیا روایتی طور پر جو ہے کبھی روس کے بہت قریب تھا، ٹھیک ہے، بہت قریب تھا، اور امریکہ سے تعلقات خراب تھے، لیکن 2005 سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور انڈیا کے تعلقات میں بہت بہتری آئی ہے، نہ صرف نیوکلیئر فیلڈ بلکہ سیکیورٹی کے دوسرے فیلڈز میں بھی، ڈپلومیسی میں بھی انڈیا اور امریکہ کے قریبی رشتے ہیں، اور انڈیا امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، وہ ایشیا پیسیفک کے حوالے سے، اس کے علاوہ چین کو کنٹین کرنے کے حوالے سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انڈیا جو ہے وہ چپک گیا ہے امریکہ کے ساتھ، وہ اپنی خود مختاری کو ایکسرسائز کرتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ امریکہ جو روس نے جو کبھی سوویت یونین تھا، اس نے انڈیا کے انڈسٹریلائزیشن، خاص کر ڈیفنس پروڈکشن میں بہت بڑا کنٹریبیوشن کیا ہے، اور ابتداً انڈیا کو سوویٹ ویپنری ملتی تھی، سوویٹ ایئر کرافٹ ملتے تھے، امریکی تو بعد میں ملنے شروع ہوئے ہیں، اور انہوں نے انڈسٹری کو، ڈیفنس انڈسٹری کو سیٹ اپ کیا ہے، تو بہت قریبی ان کے تعلقات رہے ہیں۔ اب وہ رشیا سے بھی پیچھے ہٹ گیا ہے، یعنی وہ بات نہیں رہی ہے، رشیا سے بھی اس نے ایک سیف ڈسٹنس ہے، لیکن تعلقات ٹھیک ہیں۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت بڑے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہر چیز وہ امریکہ سے پوچھ کے کرتا ہے، کیونکہ اس کی ڈپینڈنس امریکہ پہ اتنی نہیں ہے جتنی بہت سے ممالک کی امریکہ پہ ہوتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یوکرائن جنگ کے بعد اور مڈل ایسٹ سچویشن کے بعد یہ تاثر ابھرا تھا کہ ہم ورلڈ وار 3 کی طرف جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی عالمی تناظر منظرنامے پر بڑی گہری نظر ہے، کیا دنیا جنگ عظیم سوئم کی طرف بڑھ رہی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ جنگ عظیم ہوگی جس طرح کہ سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی یا فرسٹ ورلڈ وار ہوئی۔ اب جو ہے نا یہ جنگیں علاقائی رہیں گی، ٹھیک ہے، اور اس میں پراکسی وار جسے ہم کہتے ہیں، بڑی طاقتیں جمہوروں کو لڑاتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ اسرائیل کی سپورٹ کرتا ہے، اور رشیا جو ہے ایران کو سپورٹ کرتا ہے، چین بھی ایران سے ہمدردی رکھتا ہے، اتنی سپورٹ تو نہیں کرتا جتنا رشیا کرتا ہے، لیکن ہمدردی یہ ہے۔ تو اس طریقے سے اب علاقائی جنگیں ہوں گی۔ دوسرا جو چیزیں اہمیت اختیار کر گئی ہیں، ملکوں کے اندر خلفشار۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دیکھیں یوگوسلاویہ ٹوٹ گیا، یوگوسلاویہ جھگڑا، دنگا فساد اور مار کٹائی کے بعد مختلف ممالک جو ہیں وہ ایمرج کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ افریقہ میں دیکھیے نا آپ، وہاں حالات 1990 کی دہائی میں افریقہ کے اندر حالات خراب ہوئے، اندرونی خلفشار۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ جن ملکوں میں اندرونی خلفشار بڑھتا ہے، ان میں بہت سے ممالک اپنے ایجنڈے کو پروان چڑھانے کے لیے وہ مختلف پارٹیز کی مدد کر دیتے ہیں، صحیح، بہت سے ان عناصر کی مدد کرتے ہیں جو کہ چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، صحیح، سیپریٹسٹ ایلیمنٹ ہوتے ہیں، علیحدگی پسند ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ اس کی حکومت کی سپورٹ کرتے ہیں، وہ مفادات کے حوالے سے ہے۔ تو اس طرح آپ ایک وقت میں خلفشار دیکھیں گے، علاقائی جنگیں دیکھیں گے، جھگڑے دیکھیں گے، لیکن یہ ہے کہ ایسی جنگ جس میں پوری دنیا انوالو ہو، اس کے امکانات ہمیں کم نظر آتے ہیں، کیونکہ بڑی طاقتوں کو یہ پتہ ہے، جو نیوکلیئر پاورز ہیں 5 بڑی، باقی جو دوسری ہیں ان کو ہم ایک طرف رکھ رہے ہیں، لیکن جو بنیادی نیوکلیئر پاور ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایک عالمی جنگ میں کوئی نہیں بچے گا، سب مارے جائیں گے، تو اس کی وجہ سے اس لیول کی طرف نہیں جائیں گے، اور یہ علاقائی جنگیں، پراکسی وارز، انڈائریکٹلی اپنے مخالف کو خراب کرنا۔ اب دیکھیں نا میڈیا، ماڈرن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی آپ کے پاس آ گئی ہے، آپ اپنے مخالف ملک کو اچھا خاصا خراب کر سکتے ہیں،
ماڈرن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے سائبر وارز آ گئی ہیں. آپ کس طرح کسی کا کمپیوٹر سسٹم ڈسرپٹ کر دیں. اتنا ڈپینڈنس ہے کمپیوٹر سسٹم پہ. آپ کے ایئر کرافٹ سارے سسٹم سارا آپ کا اس پہ چل رہا ہوتا ہے. بینکنگ سسٹم آپ کا اس پہ چل رہا ہے. ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی کا ایک بڑا حصہ ماڈرن کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز پہ چل رہا ہوتا ہے. تو اس پہ بھی ایک یہ ٹارگٹ ہو گیا ہے کہ آپ یہ کس طریقے سے اس سسٹم کو ڈسرپٹ کیا جا سکتا ہے. تو سائبر وار ہے, اس میں جو ہے وہ تھیفٹ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. تو یہ بڑے میتھڈز مختلف قسم کے ایوالو کر لیے ہیں ٹیکنالوجیکلی, جس کی وجہ سے ایک مکمل جنگ کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہی ایجنڈا آپ بہت سی اور ٹیکنیک سے حاصل کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, پاکستان میں جو سیاسی انتشار ہے, اگر عمران خان کو رہا کیا جاتا ہے, اس سے نیگوسیشن کی جاتی ہے, تو کیا آپ یہ سیاسی انتشار ختم ہوتے دیکھتے ہیں؟ اور اگر عمران خان سے بات نہیں کی جاتی اور ان کو راضی نہیں کیا جاتا, ان کے ساتھ معاملات طے نہیں کیے جاتے, پاکستان میں سیاسی انتشار ختم ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, سیاسی انتشار ختم ہونے کے امکانات بڑے کم ہیں پاکستان میں, اس لیے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ بضد ہیں اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو سے. وہ گفتگو کے باتیں تو کرتے ہیں کہ گفتگو ہونی چاہیے, لیکن اپنی شرائط کے اوپر. اس کے علاوہ پھر پاکستان کے اندر ایک اسٹیبلشمنٹ کا فیکٹر بھی ہے, وہ کس طرف ہے اور اس کا کیا رویہ ہے, یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے. اور پاکستان کی جو مشکلات ہیں, اقتصادی مشکلات, اس کی ایک بنیادی وجہ سیاسی انتشار, سیاسی خلفشار, سیاسی تنازع ہیں کہ کسی بات پہ آپ ایگری نہیں کر سکتے, ہر بات پہ لڑنا ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ گفتگو کرے, عمران خان کے ساتھ معاملہ طے کر لے, پھر کیا صورتحال ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, اس میں وہ اس لیے اہمیت ہو جاتی ہے کہ موجودہ نظام کو چلانے میں ان کا بڑا رول ہے اس سٹیج پہ, تو لہٰذا ان کا ایک رول تو بنتا ہے. تو اس میں پرابلم پھر اس کی یہی ہے نا کہ اگر آپ کوئی رستہ نکالتے ہیں تو پھر تو آپ کو الیکشن کروانا پڑتا ہے, اور الیکشن میں موجودہ حکومت جو ہے وہ اس سٹیج پہ رسک لینے کو تیار نہیں ہوگی کہ عمران آزاد ہو, باہر پھر رہا ہو اور اس میں الیکشن ہو جائے. تو وہ تو اسی صورت میں ممکن ہے جب موجودہ حکمرانوں پہ اسٹیبلشمنٹ کا اعتماد کم ہو جائے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی, اور آج کی گفتگو میں یقیناً آپ نے انٹرنیشنل افیئرز پر گہری نظر رکھنے والے معتبر ترین شخصیت کی گفتگو سنی. ہم نے بھی سیکھا, آپ نے بھی سیکھا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی, بہت شکریہ.